ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. جہنم کیا ہے؟ اس کا ذکر کتابوں کے اندر موجود ہے. میں تھوڑی دیر جہنم کی ہولناکیوں کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں، اپنے ایمان پر قائم رہنے کی کوشش کریں. فرمایا گیا کہ جہنم، دوزخ ایک مکان ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی کا جلال اور قہر نازل ہوتا ہے. جس طرح اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس کے غضب اور اس کے قہر کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. قرآن مجید اور احادیث میں اس کی سختیاں بیان کی گئی ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے اللہ، یہ بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دے. اور جہنم کے حوالے سے قرآن مقدس میں بھی مذکور ہوا کہ جہنم سے ڈرو. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرماتے تھے: اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم سے. واعوذ بک من عذاب القبر، اور تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور دجال کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور زندوں اور مردوں کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ سب ہمیں سکھانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے. جہنم کی چنگاریاں، جہنم کے شرارے اونچے اونچے محلوں کی برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کی پیہم آتے رہیں گے. آدمی اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے. یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے یہ. اب یہ جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے. جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے. وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے. سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا اگر ساری زمین آج تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب قربان کر دے گا؟ کہے گا ہاں مولا، میں سب قربان کر دوں گا تاکہ میں اس عذاب سے بچ جاؤں. تو اللہ فرمائے گا جب تو پشت آدم میں تھا، آدم کی پیٹھ میں تھا، تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا.
آج اس عذاب سے بچنے کے لیے ساری دنیا دینے کو تیار ہے، لیکن ہم نے تجھے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا، ہم نے کہا تھا کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ لال ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ کالی ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں اب وہ بالکل کالی ہے، جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور حضور سے قسم کھا کر کے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اور قسم کھا کر کہا اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس داروغہ کی ہیبت سے مر جائیں۔ اور قسم کھا کر کہا یا رسول اللہ، اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو پہاڑ کانپنے لگ جائیں، پہاڑوں کو قرار نصیب نہ ہو، یہاں تک کہ پہاڑ نیچے کی زمین تک یعنی 7ویں زمین تک دھنس جائیں گے۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی کو کون نہیں جانتا ہے؟ دنیا کی گرمی جو ہے، اس دنیا کی آگ کی جو گرمی ہے ہم جانتے ہیں اس کی گرمی کیا ہے، ہمیں پتا ہے اس کی تیزی کیا ہے۔ بعض موسم میں تو دنیا کی آگ کے قریب جانا ہمارے لیے تکلیف ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے اے اللہ مجھے جہنم میں نہ لے کر کے جانا۔ مگر تعجب ہے انسان پر کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کتنی ہے خدا ہی جانے کی کتنی گہرائی ہے دوزخ کے اندر۔ حدیث پاک میں آیا اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے جہنم میں پھینکا جائے تو 70 برس میں بھی نیچے تک کے نہیں پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر کے برابر شیشے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک کے پہنچ جائے گا۔ حالانکہ زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اب بتاؤ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو اگر جہنم میں پتھر کی چٹان پھینکی جائے 70 برس میں بھی نیچے تک کے نہیں پہنچے گی، اور اگر آسمان سے زمین پر گولا ڈال دیا جائے رات آنے سے پہلے وہ گولا آ جائے گا۔ پھر جہنم میں مختلف وادیاں مختلف کنویں ہیں، اور فرمایا بعض وادی تو ایسی ہے کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا 70 سے زیادہ مرتبہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ اس مکان کی حالت ہے۔ فرمایا اس میں اور عذاب نہ دیا جاتا اگر جہنم میں تو یہ کیا کم تھا کہ اس میں اتنی آگ بھڑک رہی ہے، اس میں ایسی وادیاں ہیں۔ لیکن کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب تیار کیے گئے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے، اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جنات اور انسان مل کر کے بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس گرز سے کافروں کو مارا جائے گا۔ اور فرمایا گیا بختی اونٹ کی گردن کے برابر، بختی اونٹ یہ ایک قسم کا اونٹ ہوتا ہے جو تمام اونٹوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا اس اونٹ کی گردن کے برابر بچھو ہوں گے، اور اللہ جانے کس قدر بڑے سانپ، اگر ایک مرتبہ وہ سانپ کاٹ لیں تو اس کی سوزش، اس کا درد اور بے چینی جہنمی 1000 سال تک کے محسوس کرے گا۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ جو ہوتی ہے اس کی طرح سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا، ایسا پانی ہوگا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی اور سر پر گرم پانی بہایا جائے گا۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار تھوہڑ کھانے کو دیا جائے گا۔ یہ خاردار تھوہڑ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک قسم کا کانٹے دار زہریلا درخت ہے جس میں سے دودھ نکلتا ہے، یہ کھانے کو دیا جائے گا۔ اب یہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو تمام دنیا والوں کو پریشان کر کے رکھ دے گی، اور وہ گلے میں جا کر کے جب جہنمیوں کے پھنسے گی تو اس کے اتارنے کے لیے جہنمی پانی مانگیں گے۔ فرمایا جب پانی مانگیں گے ان کو وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گر
کر کے پانی کے اندر گر پڑے گی، اور جب وہ پیٹ میں چلی بھی جائے تو پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور شوربے کی طرح، سالن کی طرح بہہ کر کے قدموں کی طرف نکل جائے گی۔ اور پیاس تو اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ۔ تونس کے مارے ہوئے اونٹ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ اونٹ جو شدید پیاسا ہو، اگر اسے پانی نظر آئے تو کیسے اونٹ اس کے اوپر لپکتے ہیں، اس طرح حالت ہوگی جہنم کے اندر۔ پھر کفار جان سے عاجز آ جائیں گے اس طرح کے عذاب کو دیکھ کر کے۔ تو جب کفار عاجز آ جائیں گے، وہ آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے، ہمیں ختم کر دے۔ مالک علیہ السلام کو جب وہ پکاریں گے تو مالک علیہ السلام 1000 سال تک کے جواب نہیں دیں گے۔ 1000 سال کے بعد مالک فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک وہ تمام جہنمی اللہ کو اللہ کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے۔ جب 1000 سال تک پکاریں گے، اللہ تعالیٰ 1000 سال تک کوئی جواب نہیں دے گا۔ جب 1000 سال گزر جائیں گے، اللہ فرمائے گا تو کیا فرمائے گا جانتے ہو؟ اللہ اتنا فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ جب اللہ یہ فرمائے گا تو اس وقت کفار ہر قسم کی بھلائی سے نا امید ہو جائیں گے، گدھے کی آواز کی طرح چلا کر کے روئیں گے، آنسو نکلے گا۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے، فرمایا خون روئیں گے، روتے روتے ان کے گالوں کے اندر گڑھے کی طرح گڑھے ہو جائیں گے، جس طرح روڈ پہ گڑھے ہو جاتے ہیں، فرمایا ان کے گالوں میں گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا، اتنا روئیں گے، ان کے جسم سے اتنا پیپ بہے گا، فرمایا اگر اس میں کشتیاں ڈال دی جائیں تو کشتیاں بھی چلنے لگ جائیں گی۔ جہنمیوں کی شکل بیان کرتے ہوئے فرمایا اتنی مکروہ شکل ہوگی، اگر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جہنمیوں کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا، فرمایا ایک شانے سے دوسرے شانے تک کے اتنا لمبا فاصلہ ہوگا۔ تیز سواری کرنے والا 3 دن راستہ چلتا ہے، جتنا راستہ طے کرتا ہے اتنا بڑا اس کا ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے درمیان کر دیا جائے گا۔ اندازہ لگاؤ کہ جہنمی کتنی ڈراؤنی شکل کا ہوگا، کتنا بدصورت کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا ایک ایک داڑھ جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اب یہ ہماری داڑھ کتنی بڑی ہے، اور احد پہاڑ جو 7 کلومیٹر تک کے پھیلا ہوا ہے، فرمایا ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ کھال کی موٹائی 42 ہاتھ کر دی جائے گی، اور اس کی زبان 1 کوس اور 2 کوس تک کے۔ اب یہ 1 کوس 2 کوس کیا ہے؟ فرمایا 4000 گز یا 3000 گز تک کے اس کی زبان جو ہے منہ سے باہر گھسٹتی ہوگی، لوگ اس کی زبان کو رو دیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکے سے مدینے تک کے فاصلہ ہے، اتنی جگہ چاہیے اس کو بیٹھنے کے لیے، یعنی اس قدر اس پہ اس کے جسم پہ عذاب ہوگا۔ اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے، اوپر کا ہونٹ سمٹ کر کے بیچ سر کو پہنچ جائے گا، اور نیچے کا لٹک کر کے ناف کو آ جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہو اس قدر عذاب ہوگا۔ پھر آخر میں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کفار کے لیے یہ ہوگا کہ کفار کا جتنا قد ہوگا، کفار جتنا بڑا ہوگا، اس کے برابر آگ کے صندوق میں کفار کو بند کر دیا جائے گا۔ ایک ایک کافر کو لایا جائے گا، اور ایک کافر کے برابر ایک آگ کے صندوق میں اس کو بند کیا جائے گا۔ جب صندوق کے اندر بند کر دیا جائے گا، اس صندوق کے اندر بند کرنے سے پہلے اس میں آگ بھڑکائی جائے گی، اور اس کو بند کر کے باہر سے آگ کا تالا لگا دیا جائے گا۔ پھر یہ صندوق جس کے اندر کافر کو رکھ کر کے آگ لگائی گئی ہے، پھر اس صندوق کو آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا، اور پھر ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی، اور اس میں بھی آگ کا تالا لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح ان دونوں صندوقوں کو ایک اور صندوق کے اندر رکھ کر کے آگ کا تالا لگا کر اس میں آگ ڈال دیا جائے گا۔ جب اس طرح سے عذاب ہوگا تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہیں ہے، اور یہ عذاب اتنا سخت عذاب ہوگا، اور
ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو ایک مینڈھے کی طرح لا کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ پھر پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، جیسے ہی پکارے گا جنتی ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا جائے۔ پھر وہ جہنمیوں کو پکارے گا، جہنمی خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے شاید اس مصیبت سے ہمیں رہائی مل جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا اے جنتیوں بتاؤ، اے جہنمیوں بتاؤ، اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ اس کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے جنتیوں ہمیشہ کے لیے اب تمہیں جنت میں رہنا ہے، اب تمہیں مرنا نہیں ہے، اور اے جہنمیوں اب ہمیشہ کے لیے تمہیں جہنم میں رہنا ہے، اب مرنا نہیں ہے۔ اس وقت فرمایا گیا جنتیوں کے لیے خوشی ہی خوشی ہوگی کہ اب ہمیں موت نہیں آ سکتی، اب ہم جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے غم ہی غم ہوگا۔ اور فرمایا گیا اتنا غم ہوگا کہ یہ بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ علماء نے اتنا بیان کرنے کے بعد دعا مانگی کہ اے اللہ ہم تجھ سے تیری عافیت مانگتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت کے اندر اتنا سخت عذاب کون برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ میرے عزیزو، ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے عطا کیا ہے تاکہ ہم اس آگ سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، اگر ایمان پر قائم رہے لاکھ گناہ ہوں ایک نہ ایک دن تو ضرور اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے گا، ایک نہ ایک دن تو ضرور رسول پاک اپنی شفاعت سے ہمیں جہنم سے نکلوائیں گے۔ لیکن اگر ایمان نہ رہا تو یاد رکھ لو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون کی جو بیٹی تھی، فرعون کی بیٹی کی خادمہ، خدمت کرنے والی، ایک مرتبہ وہ نیک خاتون تھیں، مومنہ خاتون تھی۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، آپ لوگ اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیے، مضبوطی کے ساتھ اس پر جمے رہیے۔ فرعون کی بیٹی، اس کی خدمت کرنے والی جو عورت تھی وہ نیک خاتون، ایماندار خاتون تھیں۔ ایک مرتبہ اس کی بیٹی کے سر میں کنگھا کر رہی تھیں اور کنگھی کرتے کرتے جو ہے وہ کنگھی زمین پر گر گئی۔ جب زمین پر کنگھی گری تو اس خاتون کے منہ سے نکلا سبحان اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری پاکی اللہ کے لیے ہے۔ تو جب اس فرعون کی بیٹی نے یہ جملہ سنا تو اس نے کہا کیا تم میرے باپ کی تعریف کرتی ہے؟ اس لیے کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ تو اس بیٹی نے کہا کیا تم میرے باپ کی تعریف کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں اس اللہ کی تعریف کرتی ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ میں تیرے باپ کی تعریف نہیں کر رہی ہوں، میں تو اس اللہ کی تعریف کرتی ہوں۔ تو اس بیٹی نے کہا کیا تم میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی، میرا خدا تو بس ایک خدا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے باپ سے شکایت کر دوں گی۔ اس نے کہا جو تم کو کرنا ہے کر لو۔ بیٹی نے جا کر کے اپنے باپ فرعون سے شکایت کر دی۔ فرعون نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کیا تم مجھ پر ایمان نہیں رکھتی ہے؟ اس نے کہا میں تو بس ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، وہ اللہ جو موسیٰ کا بھی رب ہے، وہ اللہ جو سارے نبیوں کا رب ہے، اور وہ اللہ جو تیرا بھی رب ہے، وہ اللہ جو تیرا بھی رب ہے، میں اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے کہا اگر تو اپنے ایمان سے نہیں پھرتی ہے تو تجھے سخت عذاب دیا جائے گا۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کر لے، میں اپنے ایمان سے نہیں پھرتی، اس لیے کہ ایمان چھوڑ دوں گی، ایمان اگر میرے ہاتھ سے نکل گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گی، اور اگر ایمان باقی رہا تو عذاب دے گا، تکلیفیں دے گا، وہ تکلیفیں چند دیر میں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تو ہمیشہ کے راحت میں مجھے داخل کر دے گا، لہٰذا میں اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کر لے۔ فرعون نے حکم دیا کہ تانبے کی دیگ، اب بتاؤ تانبے کی دیگ میں تیل کھولانے کا حکم دیا اس نے۔ جب تانبے کی دیگ کے اندر تیل کو کھولایا گیا، اس نیک عورت کی نگاہوں کے سامنے اس کے چھوٹے بچے کو اٹھا کر کے ڈال دیا گیا۔ اتنا سخت تھا وہ کھولتا ہوا تیل کہ اس بچے کے جسم سے سارے گوشت ختم ہو گئے، اس کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگ جاتی ہیں۔ اس نے کہا کیا اب مانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں اب بھی ایک اللہ کو مانتی ہوں۔ کیسا ایمان ہوتا تھا اس وقت،
جبکہ ہمارا تفصیلی ایمان تو اللہ کے محبوب پر ہے۔ وہ لوگ ان نبیوں پر ایمان رکھتے تھے تفصیلی، ہمارا بھی ان نبیوں پر ایمان ہے، لیکن اجمالی ایمان ہے، تفصیلی ایمان تو اللہ کے محبوب پر ہے۔ وہ لوگ ان نبیوں پر تفصیلی ایمان رکھتے تھے جو نبی خود ہمارے نبی کا امتی بننے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے، وہ اپنا ایمان نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم کیسے لوگ ہیں اللہ کے محبوب کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں اپنا ایمان نہیں چھوڑتی، اس کے سارے بچوں کو اس کی نگاہوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد کہا گیا اب ایمان چھوڑتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حکم دیا کہ اس کو بھی اٹھا کر کے تیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب اس کو لے جانے لگے، فرعون نے کہا بتا تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ایک خواہش ہے، جب میرا جسم گل جائے، میرا جسم ختم ہو جائے، تو جس دیگ میں تو نے تیل کھولایا ہے، یہ دیگ جو ہے تیرے محل کے باہر شہر میں میری ایک جھونپڑی ہے، میری جھونپڑی کے دروازے کے سامنے رکھوا دینا اور کہہ دینا کہ میری جھونپڑی کے اندر دیگ کو پلٹ دیا جائے تاکہ ہماری جھونپڑی ہمارے اوپر گرے اور ہم اپنی ہی زمین کے اندر دفن ہو جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تیری اس خواہش کو پوری کر دی جائے گی۔ جب اس عورت کو ڈال دیا گیا، اس عورت کا بھی وہی حال ہوا۔ اندازہ لگاؤ ایمان کی حفاظت کے لیے اس نیک خاتون نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے ایمان کو، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ایمان کوئی معمولی چیز ہے کہ جب چاہا سودا کر لیا؟ نہیں، ہم نے اپنی جان کا سودا اللہ رب العزت کے ہاتھوں کر لیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مالوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ لہٰذا ہم نے تو اپنی جان دے کر کے، اپنا مال دے کر کے جنت حاصل کیا ہے۔ ہم تھوڑے تھوڑے پیسوں کے بدلے، چند ٹکوں کے بدلے ہم جنت کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس خاتون نے سب کچھ برداشت کر لیا، ایمان کو جانا گوارا نہ کیا، اپنی جان قربان کر دی، بچوں کو تڑپتا دیکھا لیکن پھر بھی ایمان کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اسی طرح سے کیا گیا جس طرح خاتون نے کہا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ جس عورت نے ایسی قربانی دی اس کو انعام کیا ملا اللہ کی بارگاہ سے۔ معراج کی رات جب میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے کر کے گئے، جنت کے اندر سیر فرما رہے تھے، ایک مقام پر پہنچے، ایسی خوشبو محسوس کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ بتاؤ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ خادمہ، خدمت کرنے والی، فرعون کی بیٹی کی جو خدمت کرنے والی تھی، جس نے اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا تھا، اپنی جان کو قربان کر دیا تھا، یا رسول اللہ یہ اسی خادمہ، یہ اسی مومنہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے، یہ اسی کی خوشبو ہے۔ بتاؤ اپنا ایمان بچانے کے لیے جس نے سب کچھ قربان کر دیا، معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے اس کی خوشبو جنت کے اندر محسوس کی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ لہٰذا میں بس اتنا ہی پیغام، میرا کل بھی پیغام، آج بھی یہی پیغام، مرتے دم تک یہی پیغام رہے گا۔ اچھے عمل کرو، اچھی بات ہے، نماز کی پابندی کرو، بہت اچھی بات ہے، ہر چیز جتنے بھی اچھے اعمال، نیک اعمال ہیں سب کی پابندی کرو، سب کی فکر کرو، لیکن سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرو، سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرو۔ گناہ لاکھوں رہیں، اللہ کی رحمت کے آگے پہاڑ برابر، بلکہ ساری دنیا کے برابر بھی اگر گناہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت کے آگے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل و کرم سے وہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، لیکن اگر ایمان نہ رہا تو یاد رکھ لینا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جس کا کچھ تذکرہ اس گنہگار فقیر نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے۔ یہ تو ہم نے اپنے سے بتایا ہے، یہ حدیث پاک میں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا یہ اس کے مطابق علماء نے بیان کیا، لیکن ابھی تو بیان سے باہر ہے،
اس کی سختی کیا ہوگی، اس کا عذاب کیسا ہوگا، یہ بیان سے باہر ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو ہمیشہ ہمیش کے لیے راحت میں جانا، ہمیشہ ہمیش کے لیے آرام میں جانا، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے چلے گا، لیکن اے میرے مولا پروردگار عالم ہمارے ہاتھ سے ایمان نہ چھوٹنے پائے، ہمارے ہاتھ سے تیرے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہ چھوٹنے پائے۔ میرے مولا جو تو نے ہمارے ہاتھوں میں تیرے محبوب کا دامن عطا کیا، مرتے دم تک اس دامن مصطفیٰ کی حفاظت کرنا، ہماری نسلوں کو بھی تیرے محبوب کے دامن میں ہی پیدا فرمانا اور تیرے محبوب ہی کے دامن پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ میرے مولا ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔